السلام علیکم. دس از گلوبل ان 5 منٹس ود انیلا شہزاد. فرانس کے ملک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کافی دنوں سے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے. میکرون کا دور حکومت جب سے شروع ہوا ہے کافی دفعہ فرانس میں مختلف وجوہات پہ پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں. ذرا آج ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. یہ 19 جنوری کی میں آپ کو خبر شیئر کر رہی ہوں. اسی سال کے شروع میں جب فرانس میں پہلی دفعہ اس سال کے اسٹرائک شروع ہوئے تھے، اور 1 ملین بی بی سی کی اس رپورٹ کے مطابق 1 ملین لوگوں نے جو پروٹیسٹ کیا میکرون کے خلاف، کیونکہ اس نے ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھانے کا اس وقت اندیہ ظاہر کیا تھا. تو اسی سلسلے میں یہ جنوری گزر گئی، فیبری اور مارچ آ گیا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہیں جن کو پینشن پروٹیسٹ کہا جا رہا ہے، یہ مستقل جاری ہیں، اور تھوڑے تھوڑے دنوں کے وقفے پہ یہ ہوتے ہی رہتے. اور یہ دیکھیں، انہوں نے چارلس ڈی گول ٹرمینل اس کو بلاک کیا ہوا تھا. یہ ایک دن پرانی خبر ہے، کل کی بلکہ آج کی خبر ہے. اسی طرح سے یہ اور ورٹرز نے کور کیا ہوا ہے کہ یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ملینز جو پیپل ہیں وہ مڈ جنوری سے نیشن وائڈ پروٹیسٹ جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ وہی بل ہے جس میں پینشن کی ایج جو ہے وہ پینشن کا جو ٹائم ہے وہ بڑھا دیا گیا. تو یہ چیز پورے میڈیا میں دنیا بھر میں اس کو کیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہو، جرمن نیوز پیپر ہے DW، اس نے بھی اس کو کور کیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتائی ہے، یہی تھی کہ اس کی ریزنگ دی لیگل منیمم ریٹائرمنٹ ایج فرام 62 to 64، یعنی 64 کی عمر تک اب فرانس کے لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جابز کو جاری رکھیں. یعنی 64 جب مکمل ہو جائیں گے، 65 میں لگیں گے، تب سے ان کی پینشن شروع ہوگی. اور اس کے خلاف جو ہے پوری فرانسیسی قوم جو ہے وہ مستقل پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ مطلب یہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے، کیونکہ اتنی بڑی ایج میں آ کر کے بہت امپاسبل ہے. اور یہ ریٹائرمنٹ ایج ہے، لوگوں کی اولڈ ایج جو ہے وہ ریسٹ کے لیے ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس طرح کی بات کی جائے. تو یہ میکرون نے آرٹیکل 49.3 وہ کیا فرینچ کانسٹیٹیوشن میں، جو کہ الاؤ کرتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نیشنل اسمبلی کے ووٹ کے بغیر جو ہے ایک بل کو پاس کر لے. یعنی اس کے خلاف اتنا زیادہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اور پورا نہ ہی فرانس کی جو پاپولیشن ہے وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی تھی ایوری ڈے، بلکہ جو پورا پولیٹیکل اسپیکٹرم تھا وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا. لہٰذا اس نے یہ دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں اگر میں یہ بل ڈالتا ہوں تو وہاں تو وہ پاس نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس نے اسمبلی میں ڈالی بغیر جو ہے اس بل کو پاس کرنے کے لیے آرٹیکل 49.3 کو انووک کیا. اور اس کے فوراً بعد جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ 24 آورز کے اندر نو کانفیڈنس ووٹ اپلائی کر دیا گیا پارلیمنٹ کے اندر، لیکن وہ اس کو نیرولی اس نے اسکیپ کیا، اور اس کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ کامیاب نہیں ہو سکا. لہٰذا اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ چاہے پوری قوم جو ہے وہ ڈیموکریٹک وے سے میکرون کے خلاف جتنا بھی پروٹیسٹ کرتی رہے، اور جیسے بھی جتنا مرضی وہ سڑکوں میں ملینز آئیں، لیکن وہ اپنی بات جو ہے وہ پوری کر کے چھوڑے گا. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت کے کیا حالات ہیں اس وقت اس ویسٹرن ملک میں، اور جبکہ ویسٹ کو جمہوریت کا علم بردار سمجھا جاتا ہے. تو یہ میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ پروٹیسٹ جو جب سے میکرون کی حکومت آئی ہے مختلف وجوہات پہ پروٹیسٹ اس کے خلاف ہوتے ہی رہے. جیسے کہ 2018 میں یلو ویسٹ پروٹیسٹ ہوئے تھے، جس میں بہت زیادہ بلاکیج ہوئی، ٹریفک کی بہت زیادہ ایشوز ہوئے، اور ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ فرانس demonstrators were demanding more measures to help French workers and retirees, and want top officials of Macron to resign, اور میکرون himself to resign، کہ یہ میکرون بھی ریزائن کر جائے اور اس کے ٹاپ آفیشلز بھی، اس لیے کہ ورکرز کے ساتھ ان کی تنخواہوں میں ان کی مزید دوسری سہولیات جو ان کے لیے ہوتی ہیں اس میں وہ ان کو تنگ کر رہے تھے.
اور ریٹائر جو افراد ہیں ان کے لیے بھی مشکلات وہ پیدا کر رہے تھے. لہٰذا یہ یلو ویسٹ کی جو پروٹیسٹ تھے یہ کافی مہینہ بھر یا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اس وقت جاری رہے اور کافی شدید یعنی یہ پروٹیسٹ تھے. اس کے بعد ایک اور اگزامپل یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2022 میں پچھلے سال بھی ڈیمانسٹریشنز ہوئی ہیں فرانس کے اندر میکرون کی حکومت کے خلاف. اور یہ کب کیوں ہوئی تھی کہ یونینز جو تھی وہاں کی انہوں نے اسٹیج کے نیشن وائڈ اسٹرائکس فار ہائر سیلریز اور فالوئنگ ویکس آف واک آؤٹس that had hobbled oil refineries and sparked petrol shortages around the country. یعنی کہ لوگوں نے اس وقت بھی ہڑتال کی پچھلے سال پروٹیسٹ کیے کہ ان کی تنخواہیں جو بڑھائی جائیں بیکاز انفلیشن بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے پوری یورپ میں پورے دنیا میں بھی اور مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے اور تنخواہیں جو ہے وہ بڑھنے کے بجائے شاید کم ہو رہی ہیں یا وہیں پہ کھڑی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا گزارا پات بہت مشکل ہو گیا. تو اس سلسلے میں پچھلے سال بھی اس کے خلاف ہڑتالیں ہوئی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ میکرون وہی شخص ہے جس نے ہمارے نبی کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بلاسفیمی کی تھی اور اسلام کو اس نے مطلب ایک بری طرح سے اس کی بات کی تھی. یہ واقعہ ہے 2020 کا جب اس نے فرانس کے اندر ایک مطلب ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا بیکاز جس کی تفصیل آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ ایک ٹیچر تھا جس نے کلاس کے اندر کارٹونز جو ہے نبی پاک کے جو غلط کارٹونز فرینچ میگزین میں چھپے تھے وہ دکھائے اور اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو غصہ آ گیا اور ایک اسٹوڈنٹ نے مسلم اسٹوڈنٹ نے اس کو بیہیڈ کر دیا یعنی اس کے گردن اور سے اس کو اڑا دیا اس ٹیچر کو. جس کے بعد میکرون نے کہا کہ جی اسلام جو ہے نا وہ جو ہے بالکل کرائسس میں آ گیا. اس طرح کی بڑی نیگیٹو باتیں اس نے اسلام کے بارے میں کی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہی مسلم ممالک میں جو ہے وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو گئے. اور ایون ایردوان جو ٹرکی کے پی ایم ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ فرینچ پریزیڈنٹ ہیز لاسٹ ہز مائنڈ کہ اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا جو اس نے اس قسم کی غلط اور گھٹیا بات کی. تو یہ آپ نے اپنے ملکوں میں سب نے ہی دیکھا ہوگا. ہمارے ملک میں بھی اس طرح شاپنگ پلازاز اور بازاروں میں اس طرح کے اسٹیکر زمین پہ لگے ہوئے تھے جس کے اوپر سے لوگ پیر رکھ کے گزرتے تھے بیکاز اس نفرت کا اظہار کرنے کے لیے جو کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ میکرون کے خلاف ان کے دلوں میں اس وقت ہوئی تھی. تو لہٰذا فرانس کی جو حکومت ہے جو اس وقت آپ کو مطلب بظاہر تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ویسٹرن ممالک بہت سٹیبل ہیں اور لائک بہت خوشحال زندگی وہاں پہ لوگ گزارے ہیں لیکن ادھر بھی حالات بہت خراب ہیں. اور ایون میکرون کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ بینک رپسی کی طرف نہیں جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے حالانکہ بات یہی ہے کہ اکنامک کرائسس کے تھرو وہ گزر رہے ہیں بہت بری طرح سے. بہرحال یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی یہ جو آج کل یہ پروٹیسٹ جو ہے ابھی جاری ہیں اور اگر یہ بل پاس ہو گیا تو مزید شاید یہ لوگ اور زیادہ پروٹیسٹ کریں میکرون کے خلاف. تو اس کی چیز پہ بھی ہمیں نظر رکھنی ہے. تھینک یو.